غصے، ڈانٹ اور مار کے پردوں میں چھپی ہوئی باپ کی محبت ہمیں اس وقت سمجھ آتی ہے جب ہم وہی رویہ اپنے بچوں سے اپناتے ہیں کہ یہ باپ ہمیں جھگڑا کرنے سے بات سنے بغیر کیوں کہتا تھا کہ تو نے جھگڑا کر کے غلط کیا۔ جب ہم سکول نہیں جاتے تھے تو سکول نہ جانے پر ماں تو کوئی نہیں لڑتی تھی، یہ باپ کیوں لڑتا تھا یہ اب پتا چلا جب ہم خود باپ ہوئے۔ تو حضرات محترم، اصل میں باپ کی محبت کچھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ باپ اپنی محبت پر یہ پردے ڈال لیتا ہے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے بہتر مستقبل کے لیے۔ آپ تصور کریں کوئی چیز جان سے پیاری ہو اور اسے پھر مارنا پڑے تو مارنے والے کو کتنی تکلیف ہوتی ہو۔ عزیزان من، یہ باپ ہے۔ آج ہم دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ نارمل ہے اور اچھا ہے۔ کوئی دوست ہمیں ایک بار کھانا کھلا دے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر اپنے دوستوں کی محفل میں بھی یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے یار، اس کو ہمیں ملتا ہے تو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، وہ مہمان نواز ہے، وہ اچھا بندہ ہے۔ ارے بھائی، کبھی سوچا ہے، کبھی دیکھا ہے کہ وہ باپ جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک میری ہر خواہش کو پورا کیا، مجھے کتابیں لے کر دی، وردی لے کر دی، جیب خرچ دیا، میں زندگی کے جس بھی امتحان میں بیٹھا، جس بھی امتحان میں پڑھا، میرا باپ میرے ساتھ کھڑا تھا۔ ماں کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا باپ میرے سر پہ کھڑا تھا، جس نے اپنی کروڑوں کی جائیداد میرے نام کر دی۔ چلے بیٹا، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ جائیداد، یہ مکان، یہ کوٹھی، یہ جھونپڑی، یہ کلی، یہ کوٹھی، یہ مکان، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ دکان، یہ تیرے ہوئے۔ تو جو ایک بار کھانا کھلا دے اس کو یاد رکھتے ہیں، اور جس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی تجھے دے دی اس کو کیا بدلہ دیا۔ اگر ہمارے نام کے ساتھ، یہ سن لیں اور اس کو یاد رکھ لیں، اگر ہمارے نام کے ساتھ فقط باپ کا نام نہ ہو، ہم معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں کوئی جینے نہ دے کہ اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں۔ ہم معاشرے میں عزت پاتے ہیں اپنے باپ کے نام کے ساتھ، ہمیں معاشرے میں معتبر کرتا ہے ہمارے باپ کا نام۔ وہ باپ ان پڑھ ہو، وہ پڑھا ہوا ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ صاحب شعور ہو، وہ پرائمری پاس ہو یا بیچلر ہو، کچھ بھی ہو، ہمارے باپ کا نام ہمیں اعتبار دیتا ہے۔ بے شک ایک بوڑھا باپ اپنے کامیاب بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا ہے، بیٹا دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ یہاں اذان ہوگی اور ہم اپنی اذان سنیں گے اور نماز پڑھیں گے، اس لیے آپ باقی اذانوں کی طرف متوجہ نہ ہوں، میری طرف رہیں۔ ہم اپنی اذان پڑھیں گے، وہ آپ سنیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ شرعی تھا تو اس لیے عرض کر دیا کہ کسی کی ذہن میں یہ نہ جائے کہ اذان ہو رہی ہے اور یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم اپنی اذان پڑھیں گے اور وہ سنیں گے، ایک اذان سننا ضروری ہوتا ہے۔ کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹا سب سے طاقتور کون ہے؟ تو بیٹے نے بغیر سوچے سمجھے کہا، بابا میں سب سے طاقتور ہوں۔ باپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سب کچھ میں نے اسے کروڑ پتی بنا دیا اور یہ کہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں۔ پھر پوچھا، بیٹا ہاتھ یہاں رکھا ہوا ہے، اپنے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے اور اس کی کرسی پر کے پیچھے کھڑا ہے باپ۔ پوچھتا ہے، بیٹا دنیا میں سب سے بڑا کون ہے؟
کہا بابا سب سے بڑا میں ہوں، سب سے طاقتور میں ہوں۔ باپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، دفتر سے آنکھیں چھپا کر نکلتے ہوئے دروازے کے قریب رک کر پھر پوچھا بیٹا سب سے طاقتور کون ہے؟ کہا بابا سب سے طاقتور آپ ہیں۔ تو باپ پیچھے پلٹا اور کہا بیٹا میں نے 2 بار پوچھا ہے کہ سب سے طاقتور کون ہے، تو تو نے اپنی طرف اشارہ کیا، اب پوچھا ہے تو کہتا ہے تو طاقتور ہے، یہ فرق کیا ہے؟ کہا بابا جب تک آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا بیٹا سب سے طاقتور تھا، سب سے طاقتور میں تھا، کیونکہ میرے کندھے پر آپ کا ہاتھ تھا۔ جب آپ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے تو بابا اب آپ کا بیٹا سب سے طاقتور نہیں رہا، اب سب سے طاقتور آپ ہیں۔ باپ ایسی طاقتور چھاؤں کا نام ہے کہ وہ جس پر ہاتھ رکھ دے اسے طاقتور بنا دیتا ہے، وہ جس پر دست شفقت دراز کر دے اس بیٹے کو طاقتور کر دیتا ہے۔ حضرات محترم ابھی یہ ہمارے بھائی ماشاءاللہ اللہ ان کو علم دے، یہ اور علم دے، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، چند الفاظ میں نے بھی سنے، یہ فرما رہے تھے کہ جو مانگے ہمیں اپنے ماں باپ کو دینا چاہیے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں۔ آج تو کوئی مانگنے پر بھی دے دے تو بڑی بات ہے، لیکن کیوں مانگے ہمارا باپ ہم سے؟ ہمارا باپ ہم سے کیوں مانگے کہ مجھے یہ چاہیے؟ جب ہم دنیا میں آئے تھے ماں کی گود میں تو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ٹھنڈے کپڑوں کی ضرورت ہے، ہمیں اے سی والے روم میں رکھیں، ہم نے نہیں کہا تھا۔ ہمارے آنے سے پہلے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کپڑے تیار کر رکھے تھے۔ یہی غلطی ہے کہ ہم اپنے باپ کو وہ چیز دیں جو وہ مانگتا ہے۔ نہیں بھائی، اپنے باپ کو مانگنے سے پہلے دو۔ یاد رکھو ہر بوڑھے آدمی کے اندر ایک باپ ہوتا ہے، یہ بڑی باریک بات ہے، ہر بوڑھے آدمی کے اندر ایک باپ ہوتا ہے، اور باپ کیا چاہتا ہے؟ بچپن میں گھر میں فیصلے باپ کرتا ہے، یہ چیز پکے گی، یہ چیز آئے گی، یہ کام ایسے ہوگا، فلاں سودا کرنا ہے، فلاں سودا نہیں کرنا، فلاں مکان خریدنا ہے، فلاں مکان بیچنا ہے، فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز دینی ہے، یہ فیصلے باپ کرتا آتا ہے۔ لیکن جب ہم جوان ہو جاتے ہیں اور باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے باپ سے پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ کرنا ہم نے پھر بھی وہی ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن خدا را اپنے باپ کے اندر کے باپ کو نہ مرنے دیں، اس کی یہ اہلیت برقرار رکھیں کہ بابا آپ کے خاندان میں اب بھی آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ فقط یہ ایک چیز اپنے بوڑھے باپ سے نہ لیں، یہ اختیار اسی کے پاس رہنے دیں کہ بابا آپ کے گھر میں اب بھی آپ کی مرضی چلتی ہے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا جو باپ چاہتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بیٹا آیا اور عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ میرا سارا مال میرے پوچھے بغیر خرچ کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے باپ کو بلاؤ، رسول اللہ نے فرمایا اس کے باپ کو بلاؤ۔ باپ آیا تو وہ باپ اس کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے، تو رسول اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ تو وہ فصیح و بلیغ تھا، شاعر تھا، راستے میں کچھ شعر سوچتا آیا، کچھ کلام سوچتا ہوا آیا۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا میں بات بعد میں کروں گا، جو شعر تو راستے میں سوچتا ہوا آیا ہے مجھے وہ سنا۔ میں بعد میں بات کروں گا، جو شعر تو سوچتا ہوا آیا ہے مجھے وہ شعر سنا۔ تو وہ صحابہ تھے، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کو سب خبریں ہوتی ہیں، تو وہ اشعار سنانے لگے۔ وہ اشعار تو عربی میں ہیں لیکن میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں، مفہوم پیش کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری اس بیٹے کے ساتھ محبت اس وقت شروع ہوئی جب یہ 1 دن کا پیدا ہوا تھا، تو میری اس کے ساتھ محبت شروع ہو گئی۔ یا رسول اللہ یہ روتا تھا تو ہم سوتے نہیں تھے، ہائے ہائے
عرب بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں. یا رسول اللہ یہ روتا تھا تو ہم سوتے نہیں تھے، یہ کھاتا نہیں تھا تو ہم کھاتے نہیں تھے. یہ محبت ہے ماں باپ کی کہ جب تک اولاد رات کو نہ سوئے ماں باپ کو نیند نہیں آتی. آپ نے اپنے گھروں میں یہ دیکھا ہوگا کہ باپ کو نیند نہیں آتی. ہائے ہائے یا رسول اللہ یہ سوتا نہیں تھا تو ہم سوتے نہیں تھے، یہ کھاتا نہیں تھا تو ہم کھاتے نہیں تھے. یا رسول اللہ یہ مانگتا تھا تو جب تک ہم پوری نہ کر لیتے ہمیں چین نہیں آتا تھا. یا رسول اللہ میری بہاریں رخصت ہوتی گئیں، اس پر بہار آتی گئی. یہ میرے اثاثہ جات کا مالک ہو گیا، میں نے اپنی ہر چیز اس کے حوالے کر دی. یا رسول اللہ میں نے کچھ نہ بچایا، سب کچھ اسے دے دیا. آج جب میری مانگنے کی گھڑی آئی تو یہ شکایت لے کر آپ کے پاس آ گیا. یہ کہہ کر جب نظریں اٹھائی تو رسول اللہ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی تھی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی تھی. رسول اللہ نے اس کو بلا کر فرمایا سن لے انتا و مالکا لے ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. خبردار اگر باپ بیٹے سے کہے کہ اپنی ہر چیز چھوڑ کر گھر سے نکل جا تو یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکل جائے اور باپ پر اعتراض نہ کرے. یہ باپ ہوتا ہے. حضرات محترم باپ ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہوتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ زمانے کی دھوپ سے ہمیں بچاتا کون ہے، ہمارے لیے کماتا کون ہے، ہمیں کھلاتا کون ہے. اے حضرات محترم ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے باپ کا ہم پر حق کیا ہے. اگر قرآن سے پوچھیں تو جو قرآن نے معیار بیان فرمایا ہے وہ تو ہم پورا ہی نہیں کر سکتے. اتنا معیار بلند کر دیا ہے باپ کا قرآن نے. قرآن فرماتا ہے کہ اگر تیرا باپ تجھے کہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کرتا ہوں. یہ ہے بیٹا. باپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے. ارا فی المنام سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے، اذبحک میں تمہیں ذبح کرتا ہوں. آج کے بیٹے سوچیں، آج کی اولاد کو سوچنا چاہیے کہ شریعت نے والد کا رتبہ کیا بیان کیا ہے. ابنی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ہائے 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 بیٹا بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے. تو حضرت اسماعیل جو اللہ کے فرما بردار بندے اور اپنے والد کے فرما بردار تھے، عرض کرنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر. جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، تھوڑا عربی کو سمجھتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. باپ کہتے ہیں اذبحک، انہوں نے مقید کیا کہ یہ ایک کام ہے جو میں تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، یعنی ذبح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں جواب دیا کہ آپ مجھے ذبح کر لیں. فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، پاپا جو آپ کی مرضی کرتا ہے وہی کر لیں. صرف ذبح نہیں، اگر آپ اس سے آگے بھی کچھ کرنا چاہیں تو بیٹا حاضر ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے. تو حضرت اسماعیل آپ کو لٹا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹایا. لٹا کر جب چھری پکڑی تو یہ منظر بڑا عجیب ہے کہ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے لیکن بیٹا اف نہیں کرتا. آئے ہائے یہ کیسی اولاد ہے. اللہ اولاد دے تو ایسی دے. اس لیے تو اللہ کے نبی جب دعا مانگتے تو صرف اولاد نہیں مانگتے، رب ہب لی من الصالحین، 7 صالحین کی قید لگاتے کہ الہی اولاد بھی دے اور نیک بھی دے. اولاد نیک ہو تو زندگی کا مزہ ہے. جب لٹا دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی بابا میرے ہاتھ باندھ لیں، بابا میرے پاؤں باندھ لیں. بیٹا کیوں؟ فرمایا بابا میں نے دیکھا ہے جب بکری کو بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ تڑپتی ہے، تو اگر آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں تڑپوں گا
اگر میرے ہاتھ یا پاؤں آپ کو سخت لگ گئے تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ بابا میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ لیں۔ عزیزان محترم و گرامی قدر حضرات، یہ ہے اولاد کے لیے باپ کا رتبہ۔ عرض کی مجھے ذبح کریں لیکن پاؤں باندھ لیں، میرا ہاتھ آپ کو سخت نہ لگ جائے۔ اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرات محترم، اگر آپ باپ کا پیار دیکھیں تو باپ سب کا ہوتا ہے، باپ سب کا ہوتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں بس باپ ہوتا ایسا ہے کہ وہ اظہار نہیں کرتا جیسے ماں کرتی ہے، لیکن محبت ماں سے بھی زیادہ باپ کرتا ہے۔ وہ اظہار نہیں کرتا جیسے ماں اظہار محبت کرتی ہے بچپن سے لے کر جوانی تک، وہ باپ اظہار نہیں کرتا لیکن اس کی محبت ایسی ہوتی ہے۔ امام ابو القاسم قشیری لکھتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے باپ کی قبر پر جایا کرتا تھا، یہ باپ کی محبت ہے، اپنے باپ کی قبر پر جایا کرتا تھا تو اسے کسی نے کہا کہ یہ تو کیا قبروں پر جاتا ہے، اس کا تو کوئی نفع نہیں ہوتا۔ تو وہ پہلی جمعرات آئی کہ وہ اپنے باپ کی قبر پر نہ گیا، رات کو اس کو خواب میں اس کے والد کی زیارت ہوئی تو اس نے کہا بیٹا تم میری قبر پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا بابا میں نے سنا تھا کہ قبر پر جانے سے پتہ نہیں چلتا تو میں نہیں آیا، آپ کو پتہ چلتا تھا جب میں آتا تھا۔ تو اب باپ کا جملہ جو امام ابو القاسم قشیری نے لکھا ہے رسالہ قشیریہ میں، اب فرماتے ہیں کہ وہ باپ کہنے لگا بیٹا جب تو میری قبر پر قبرستان میں آ کر دعا کرتا تھا اور پھر واپس پلٹتا تھا تو جب تک تو شہر میں داخل نہیں ہوتا تھا میں پیچھے سے تیری پشت دیکھتا رہتا تھا۔ باپ کی محبت یہ ہے کہ وہ قبر پہ آنے والے بیٹے کی پشت کو دیکھ کر قبر میں بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ باپ کی محبت ہے، یہ باپ کی محبت ہے جو قرآن میں مذکور ہے۔ شاید ماں کی محبت قرآن میں اتنی تفصیل سے مذکور نہ ہو جتنی محبت حضرت یعقوب جو باپ ہیں، حضرت یوسف جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ مذکور ہے۔ ان کے بیٹے جب ان سے فقط جدا ہوئے تو آپ اتنا روتے تھے اپنے بیٹے کی جدائی میں کہ باقی 10 بیٹوں نے کہا بابا آپ ایک مکان الگ بنا لیں جس میں بیٹھ کر یوسف کو رویا کریں، آپ کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے الگ مکان بنایا اور اس کا نام بیت الحزن پڑ گیا، یعنی غم والا گھر۔ اس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو یاد کرتے اور فرماتے یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا بیٹا یوسف، ہائے میرا بیٹا یوسف۔ اتنے درد سے روتے کہ پاس سے گزرنے والے وہ ہوش و طیور بھی آپ کے رونے کو دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ اتنا روئے ایک باپ اپنے بیٹے کے عشق میں۔ تو حقیقت میں یہ ایک مثال ہے قرآن میں، یہ احسن القصص میں سے ایک قصہ ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خالق اکبر نے باپ اور بیٹے کے درمیان کتنی محبت رکھی ہے۔ یہ اس کا ایک استعارہ ہے، اس کی ایک تمثیل ہے کہ کتنی محبت کرتا ہے باپ اپنے بیٹے سے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ماں بڑی شفیق ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ماں بڑی محبت کرتی ہے، اس کا بھی کنارہ نہیں ہے، ماں کی محبت کا بھی کنارہ نہیں ہے، لیکن باپ کی محبت کا کوئی الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ اس کی ڈانٹ میں چھپی ہوئی محبت کو کوئی سمجھے تو سمجھے، اس کی جھڑکی میں چھپی ہوئی محبت کو کوئی سمجھے تو سمجھے، اس کی سختی اور شدت میں چھپے ہوئے پیار کو کوئی سمجھے تو سمجھے۔ کیوں؟ اگر بیٹا بگڑ جائے تو ماں سے کوئی نہیں پوچھتا، اس کا ذمہ دار باپ ہوتا ہے۔ اگر بیٹا سنور جائے تو اس کا کریڈٹ ماں کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ بھی باپ کو جاتا ہے۔ تو ہر باپ یہ چاہتا ہے دنیا میں، یہ آپ نوٹ کر لیں، کوئی مانے نہ مانے، چند ہستیوں کو نکال کر باقی ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ کوئی ان سے آگے نہ بڑھ جائے۔
وہ بزنس کی ہے، وہ کوئی فیلڈ بھی ہے، تو کوئی بھی باپ بندہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے آگے بڑھ جائے۔ ایک باپ ہے جو بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اپنے مرنے تک فقط یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے، یہ مجھ سے آگے چلا جائے، جہاں تک میں پہنچا ہوں یہ وہاں سے بھی آگے جائے۔ یہ باپ چاہتا ہے، اور کوئی نہیں چاہتا، اور کوئی نہیں ہوگا دنیا میں، لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں۔ ایک باپ ہے جو آپ کو سہارا دے کر چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے، یہ ترقیاں کر جائے، اسے اللہ اور عطا کرے۔ اے عزیزان من، اے دوستان من، باپ عزت ہوتی ہے، بندے کی عزت باپ سے ہے، باپ کے رشتے سے ہے۔ اپنے والدین اگر آپ کے زندہ ہیں تو ان سے محبت کریں، آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان سے شفقت کریں، ان سے پیار کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ میں قربان جاؤں، ایک صحابی رسول نے مدینہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر مکہ فتح ہوا تو میں کعبہ کی چوکھٹ پر بوسہ دوں گا، تو اب میں وہاں نہیں جا سکتا، منت کیسے پوری کروں؟ فرمایا تیرا باپ ہے؟ یا رسول اللہ باپ ہے؟ فرمایا اس کی پیشانی کو بوسہ دے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ رتبہ ہے باپ کا، یہ مقام ہے باپ کا۔ ہمیں کیا خبر باپ کیا ہوتا ہے؟ اے عزیزان محترم، یہی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقہ فقدرا ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاکبرا۔ اے بندے، تو نے کبھی سوچا کہ تو پیدا کیسے ہوا؟ تو نے کبھی اس پر غور کیا کہ تو پیدا کیسے ہوا؟ قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقہ فقدرا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ کس چیز سے تیرے رب نے تجھے خلق کیا؟ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ تیرے باپ کی پشت سے نکلنے والے ایک قطرے سے خالق کائنات نے تجھے بنایا ہے۔ تیری بنیاد میں خلق من ماء دافق، وہ ٹپکتا ہوا پانی ہے، یخرج من بین الصلب، جو تیرے باپ کی صلب سے نکلا، تیرے باپ کی پشت سے نکلا ہوا ایک قطرہ تیرے وجود کا ظاہری سبب ٹھہرا۔ آج تجھے وہ باپ حقیر لگتا ہے، اے بے وقوف اور جاہل انسان، سوچ تو صحیح، اسی باپ کے وجود سے تیرے وجود کی اساس رکھی گئی تھی، بنیاد رکھی گئی تھی۔ آج وہ باپ تمہیں حقیر لگتا ہے، وہ بوڑھا باپ تمہیں فالتو لگتا ہے۔ یاد رکھو، میرے نبی نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں۔ اگر اچھا سلوک کرے گا تو جنت پائے گا، اگر وہ ناراض ہو گئے تو جہنم میں جائے گا۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی رکھا کریں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں۔ میں ختم کرتا ہوں، لیکن یہ یاد دلاتا ہوں کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، تو جب آپ گھر سے نکلیں تو دوست احباب کو لے کر ہم جاتے ہیں کہ فلاں جگہ چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اپنے باپ کو بھی کبھی لے جایا کریں، اسے بھی ساتھ لے جایا کریں کہ بابا آئیں، ہم آپ کو ساتھ لے چلتے ہیں، ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، جتنی بھی دی ہے، تو ہمارے باپ کو کبھی ہم سے مانگنا نہیں چاہیے۔ میں آپ کو ایک بڑا پیار والا نکتہ بتاتا ہوں۔ آپ کروڑ پتی بھی ہو جائیں تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کبھی کبھی اپنے باپ سے پیسے مانگ لیا کریں۔ بابا میں نے جوتی لینی ہے، آپ کے پاس کو 1000 روپیہ ہوگا تو دے دیں، چاہے آپ 5000 اور ملا کر جوتی لے لیں۔ بوڑھے باپ کو کیا خبر آپ نے کتنے کی دی، لیکن اس کے دل میں یہ احساس جاگے گا کہ میں ابھی باپ ہوں، یہ ابھی میرے مرہون منت ہیں،
اس کے اندر یہ احساس پایا جائے گا کہ ابھی تک میں ان کا باپ اور سرپرست ہوں. بھیا اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے، اللہ آپ کو خیر عطا کرے. ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ اللہ کریم ہمارے پیارے خرم صاحب کے اچھے والد گرامی اور عظیم والد گرامی کو اللہ کریم جنت الفردوس نصیب فرمائے. بلا شبہ وہ ایک نیک اور اچھے انسان تھے. یہ گواہی میں اس لیے دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مرنے والے کی بھلائیاں بیان کیا کرو، اپنے مرنے والے کی اچھائیاں بیان کیا کرو. آپ کے بیان کردہ اچھائیوں پر اس کو جنت دے دی جائے گی. تو حاجی صاحب سے میری جتنی بھی ملاقاتیں ہیں میں نے ان کو بڑا مہربان اور دیندار پایا ہے. وہ بہت شفیق انسان تھے، بڑے اعلیٰ پائے کے انسان تھے اور لوگوں کے قدردان سے، لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، دوستوں سے پیار کرنے والے، اپنے بیٹوں سے محبت کرنے والے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہنے والے تھے. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرمائے. اور حضور فرماتے ہیں الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. یعنی جو کچھ باپ کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے بیٹے سے ظاہر ہوتا ہے. تو جب ہم ان کی اولاد کو دیکھتے ہیں، حاجی صاحب کو دیکھتے ہیں، حاجی صاحب کو دیکھتے ہیں، حاجی صاحب کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا باپ اندر سے کتنا دیندار تھا، کہ اس کے بیٹے دیندار ہیں، کہ اس کے بیٹے لوگوں پر شفقت کرنے والے ہیں، اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کرنے والے ہیں، اپنی دولت کو لوگوں میں بانٹنے والے ہیں، اپنا دست شفقت مزدوروں اور غریبوں پر دراز کرنے والے ہیں. تو یہ اپنے باپ کا راز ہیں. ان کو دیکھ کر یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ باطن میں بھی ستھرے تھے، ظاہر میں بھی ستھرے تھے. سب آپ ایک مرتبہ لم شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں. اللہ کریم ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول منظور فرمائے.